اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل وحی سے متعلق کچھ گزارشات عرض کی تھیں۔ وحی ایک فرضی چیز نہیں ہے بلکہ ایک حقیقت ہے اور ضرورت ہے، اور اس ضرورت کا عقل ادراک کرتی ہے، تقاضا کرتی ہے۔ کوئی بھی بندہ اپنے کسی ملازم کو، اپنے نوکر کو کسی سفر پہ بھیجے اور نہ تو جاتے وقت اس کو بتائے کہ تمہارے سفر کا مقصد کیا ہے، تم نے جا کر کیا کرنا ہے، اور نہ ہی راستے میں اور نہ ہی وہاں پہنچنے پر کسی ذریعے سے اس کو اطلاع کرے، تو ظاہر ہے کہ اس کو کوئی دانائی نہیں سمجھا جائے گا اور نہ ہی اس سفر کا کوئی مقصد ہوگا۔ اللہ رب العزت نے انسانوں کو اتنا بڑا جہان بنا کر اس میں بھیجا اور ان کو مقصد زندگی بتانے کے لیے کوئی بھی انتظام نہ کیا ہو تو ظاہر ہے کہ یہ بھی مناسب نہیں ہوگا۔ چنانچہ انسان کو بھیج کر اس کو مقصد زندگی بتانے کے لیے جو سلسلہ قائم ہوا ہے اسی کا نام وحی ہے، اور وہی پیغمبری سلسلہ ہے جو اللہ رب العزت نے قائم فرمایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کن طریقوں سے نازل ہوتی تھی، تو اس کے بارے میں بخاری شریف کے بالکل شروع میں احادیث ہیں جس میں بڑی تفصیل کے ساتھ یہ چیزیں منقول ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں، ایک دفعہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت حارث ابن ہشام رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول آپ پر وحی کیسے نازل ہوتی ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ کبھی تو گھنٹی کی سی آواز ہوتی ہے اور کبھی فرشتہ مرد کی شکل میں میرے سامنے آ جاتا ہے، اور یہ جو پہلی شکل ہے یہ مجھ پر سب سے زیادہ بھاری ہوتی ہے۔ چنانچہ گھنٹی کی سی آواز کا کیا مطلب ہے اور اس میں تشبیہ دینے کا مفہوم کیا ہے؟ شیخ محی الدین ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی وضاحت فرمائی ہے بخاری شریف کی شرح میں، اور یہ ہمارے عام محاورات میں چلتا بھی ہے۔ جب ہم ایک چیز کو دوسرے سے تشبیہ دیتے ہیں تو اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ یہ دونوں بالکل ایک چیز ہیں، یہ مقصد نہیں ہوتا۔ کوئی بندہ کہتا ہے اپنے بچے کے بارے میں یا کسی کے بارے میں کہ یہ تو بالکل شیر ہے، حالانکہ اس نے بالکل تاکید کا لفظ استعمال کیا ہے، لیکن کیا واقعی یہ اس کی طرح کا 4 پاؤں پہ چلنے والا اور وہ بالوں والا اور نوکیلے دانتوں والا شخص ہے؟ ظاہر ہے کہ ایسا نہیں ہے۔ کسی ایک وصف میں تشبیہ دینا مقصود ہوتا ہے، کہ جیسے شیر بہادر ہوتا ہے تو یہ بھی بہادر ہے، اس میں بہادری کا وصف پایا جاتا ہے۔ تو یہ ضروری نہیں ہے کہ سنائی دیتی تھی، لیکن یہ اصل اس کو سمجھنا تو ظاہر ہے کہ اسی کے لیے ممکن ہے جس کو اس کا مشاہدہ ہو رہا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہاں کی چیزیں، آخرت سے متعلق چیزیں، ان کو دنیا کی چیزوں کے ساتھ تشبیہ دینا بسا اوقات ممکن بھی نہیں ہوتا۔ صرف ذہنوں کو تھوڑا قریب کرنے کے لیے ایک بات سمجھائی گئی ہے کہ گھنٹی کی سی آواز ہوتی ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ 2 چیزوں میں تشبیہ مقصود ہے۔ ایک تو یہ کہ گھنٹی کی آواز میں تسلسل ہوتا ہے، اس میں انقطاع نہیں آتا۔ جب گھنٹی بجائی جاتی ہے تو وہ ٹن ایک لمبی آواز ہوتی ہے، تو درمیان میں انقطاع نہیں آتا۔ تو جب وحی نازل ہوتی ہے تو اس وقت فرشتے کی جو آواز ہوتی ہے اس میں ایک تسلسل ہوتا ہے، انقطاع نہیں ہوتا۔ ہمیں سانس بھی لینا پڑتا ہے، درمیان میں کھانسی بھی آ جاتی ہے، تو فرشتے ان ساری چیزوں سے بالا تر ہیں، تو اس لیے ان کو آواز میں انقطاع کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، تو تسلسل ہوتا ہے آواز میں۔ اور دوسرے نمبر پر ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس بات میں تشبیہ دینا مقصود ہے کہ جیسے رات کے وقت گھنٹی مسلسل بج رہی ہو تو بسا اوقات جہت کا تعین مشکل ہو جاتا ہے، یہ پتہ نہیں چلتا کہ آواز کدھر سے آ رہی ہے۔
جو دیہاتی لوگ دیہاتوں میں وقت گزارا ہے ان کو اس کا اندازہ ہے۔ پہلے سفروں میں بھی لوگ اپنے جانوروں کے گلے میں گھنٹی باندھتے تھے، اور اسی طرح ڈیروں پہ بھی اپنے جانوروں کے گلے میں گھنٹی باندھتے تھے، وہ چوروں سے بچنے کے لیے۔ تو اس لیے وہ جب مسلسل گھنٹی بج رہی ہو تو آواز تو سنائی دیتی ہے، لیکن کبھی لگتا ہے ادھر سے آ رہی ہے، کبھی لگتا ہے ادھر سے، کبھی لگتا ہے کہ چاروں طرف سے آواز آ رہی ہے۔ تو یہ جو فرشتے کی آواز ہوتی ہے، اللہ کا کلام نازل ہوتا ہے، تو گویا کہ یہ بھی چاروں سمتوں سے آواز سنائی دیتی ہے، یہ پتہ نہیں چلتا کہ کدھر سے آواز آ رہی ہے۔ تو ایک تو تسلسل میں تشبیہ دینا مقصود ہے، اور دوسرا اس بات میں کہ جہت کا تعین مشکل ہوتا ہے، جیسا کہ گھنٹی کی آواز میں جہت کا تعین مشکل ہوتا ہے۔ تو بہرحال آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گھنٹی کسی آواز ہوتی ہے، اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ یہ صورت وحی کی مجھ پر سب سے زیادہ بھاری ہوتی ہے۔ چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ سخت سردی کے موسموں میں نے دیکھا جب آپ پر وحی نازل ہوتی تھی تو ایک تو آپ پر بہت زیادہ بوجھ پڑتا تھا۔ ایک دفعہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں سر رکھ کر لیٹے ہوئے تھے، تو اسی دوران وحی نازل ہونا شروع ہو گئی۔ تو حضرت زید ابن ثابت وہ صحابہ کرام بڑے مضبوط جسم کے لوگ تھے، ہماری طرح کے نرم و نازک قسم کے لوگ نہیں تھے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ اتنا بوجھ میرے، حالانکہ صرف سر مبارک تھا، تو اتنا بوجھ میری ٹانگ پہ پڑا کہ وہ ٹوٹنے کے قریب ہو گئی، بالکل ٹوٹنے کے قریب ہو گئی، تو بہت زیادہ بوجھ پڑتا تھا۔ اور حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ سخت سردی کے موسم میں ایک تو آپ کی مبارک پیشانی پر پسینے کے قطرے موتیوں کی طرح ڈھلکنے شروع ہو جاتے تھے، اور آپ کے سامنے والے دندان مبارک سردی کی شدت کی وجہ سے آپس میں بجھنے شروع ہو جاتے تھے، اور آپ کا رنگ مبارک کھجور کی خشک شاخ کی طرح زرد پڑ جاتا تھا۔ تو اس طرح سے آپ پر وحی نازل ہوتی تھی، اور اگر آپ کسی سواری پر سوار ہوتے تو اس وقت وہ سواری بھی کھڑے رہنے کی تاب نہیں رکھتی تھی، وہ بیٹھ جاتی تھی، تو اتنا بوجھ پڑتا تھا۔ اور یہی آپ نے فرمایا کہ یہ شکل مجھ پر سب سے زیادہ بھاری ہوتی ہے۔ تو دوسری صورت آپ نے ارشاد فرمائی کہ کبھی فرشتہ میرے سامنے ایک انسانی شکل میں آ جاتا ہے۔ عام طور پر حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت دہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں جو بڑے خوبصورت صحابی تھے، ان کی شکل میں آیا کرتے تھے۔ تو یہ مجھ پر بہت آسان ہوتی ہے، اس میں کوئی بوجھ نہیں ہوتا، کوئی شدت نہیں ہوتی۔ تو عام طور پر حضرت دہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں آتے تھے، اور کبھی کبھی کسی اجنبی شکل میں بھی تشریف لے آتے تھے۔ احادیث میں ایسے واقعات بھی موجود ہیں، ایک مشہور حدیث ہے حدیث جبریل کے نام سے، کہ جس میں آخر عمر کا یہ واقعہ ہے کہ دین کا خلاصہ سمجھانے کے لیے حضرت جبریل تشریف لائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ تو وہ بڑی لمبی حدیث ہے، اور کافی سمجھنے کی اس کے اندر چیزیں ہیں، دلچسپ بھی ہے، انشاءاللہ ذکر کر دیں گے۔ تو اور کبھی ایسا ہوتا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک میں جبریل سامنے آئے بغیر کوئی بات القاء کر دیتے تھے، تو اس کو یہ بھی ایک وحی کی صورت تھی کہ سامنے نہیں آئے اور نہ ہی کسی انسانی شکل میں، تو بس دل کے اندر اللہ کی طرف سے یا جبریل کے واسطے سے دل کے اندر کوئی بات ڈال دی۔ اور انبیاء کرام کا خواب وہ بھی وحی ہوتا ہے، تو وہ بھی ایک وحی کی قسم ہے۔ اور اسی طرح براہ راست اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی، یہ بھی وحی کی ایک شکل تھی۔ یہ معراج کے موقع پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش آئی، براہ راست بغیر کسی واسطہ کے اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی ہوئی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جبریل علیہ السلام کبھی اپنی اصلی شکل میں بھی سامنے آتے تھے، اور اس کے 3 واقعات احادیث کے اندر منقول ہیں۔ ایک واقعہ کہ جب معراج کے موقع پر سدرۃ المنتہا پہ جبریل علیہ السلام اصلی شکل میں آپ کے سامنے آئے،
اور ایک واقعہ ہے کہ جب آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تقاضا کیا تھا جبریل سے کہ مجھے اپنی اصلی شکل دکھاؤ، تو چنانچہ جبریل علیہ السلام اپنی اصلی شکل میں ظاہر ہوئے، اور ایک موقع پر جو مقام اجیاد پر وہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اصلی شکل میں آئے۔ لیکن یہ تیسرا واقعہ یہ سندن تھوڑا کمزور ہے، اور پہلے دونوں واقعات صحیح ہیں۔ تو کبھی اصلی شکل میں بھی آ کر کوئی بات ارشاد فرماتے تھے تو یہ بھی وحی کی ایک شکل تھی۔ تو جو موٹی موٹی وحی کی شکلیں ہیں وہ میں نے آپ حضرات کے سامنے ذکر کر دی ہیں۔ تو مختلف صورتوں سے وحی آپ پر نازل ہوتی تھی۔ تو اس کے بعد انشاءاللہ العزیز ہم کوشش کریں گے کہ کل سے باقاعدہ آگے درس شروع ہو جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک سے لگاؤ نصیب فرمائے۔